ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ سپریم کورٹ کا جو حکم تھا گزشتہ دنوں، اس کے پس منظر میں جو احکامات دیے گئے تھے متعلقہ اداروں کو، اس حوالے سے ملنے والی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ کچھ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ صدر کے ساتھ بھی، ایوان صدر کے ساتھ بھی رابطے قائم کرنے کی اور ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے بیچ میں حکومت کی اپنی پوری کوشش ہے کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل ہچ پیدا کی جائے۔ اچھا، اب ایک تو چیز یہ ہو گئی، دوسری ایک بات جو اس میں یہ ہے کہ ٹیکنیکل ہچ کیا آ سکتی ہے، اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس وقت ہمیں مالی مشکلات ہیں، میرے خیال سے یہ ایک میرا خیال ہے، کیونکہ پیسہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور غالباً ابھی 2 اسمبلیوں کے اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو 25 ارب روپے درکار ہوں گے، لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اس ملاقات کے اندر بھی یہ صورتحال ڈسکس ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے حساب سے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ آرمی چیف نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کے حساب سے جو معاملہ ہوتا ہے، عدلیہ اس پہ کام کرے، اور یہی وجہ ہے کہ عدلیہ نے آزاد فیصلہ کیا۔ ہم شروع سے یہ بات اس چینل کے ذریعے آپ کو کہتے رہے تھے، بہت سارے دوست عمر عطا بندیال صاحب کو بھی بہت برا بھلا کہتے تھے، ہم سے سوالات کرتے تھے کہ جناب وہ کیوں رات کو 12 بجے کھلی تھیں، تو میں نے ان کو کہا تھا جناب رات 12 بجے کھلیں یا 1 بجے کھلیں، وہ کھلوانے والے جناب حضرت باجوہ صاحب تھے، اس وقت وہ آرمی چیف تھے، ان کا ایک پاور تھی، ان کی ایک طاقت تھی، انہوں نے اپنے طاقت کو استعمال کیا۔ مسلم لیگ نواز والوں نے غلط پیغام بھیجا کہ جناب آپ کو سازشیں تو یہی کرتی نا کہ آپ کو جناب عمران ہٹانے لگا ہے، سیک کرنے لگا ہے، اسی طرح جیسے وہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو لانے لگے تھے نواز شریف ادھر ہوا میں رکھ کے، تو اس لیے وہ باجوہ صاحب نے یہ حرکت کی، غلط تھا، سازش تھی، ہٹانا مقصود تھا، وہ ایک کام ہو گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کہانی اب ختم ہو گئی، تو جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد اب ججز کو برا کہنے کا، ہم بار بار کہتے رہے کہ بھئی ججز کو برا نہ کہیں، ججز کا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، جج ٹھیک ہے طریقہ کار ہے، ان کو جیسا کہا گیا حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، کہا گیا جناب فوری طور پر کورٹس کھول لی انہوں نے، تو اب وہی ججز، میں کہہ رہا تھا کہ بار بار یہ بات کہی گئی تھی اسی چینل سے کہ آپ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ آپ کو بہت مختلف نظر آئیں گے، یہی عمر عطا بندیال آپ کو بہت زیادہ مختلف نظر آئے گا، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ ہمیں القابات سے نوازتے تھے، عدلیہ کے ساتھ ساتھ یہی انہی جج کو، اطہر من اللہ صاحب کو اور دوسروں کو برا بھلا کہتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں، کل آپ نے دیکھا کہ پھر وہ نعرے لگ رہے تھے زمان پار کے بار، عدلیہ کے مٹھائی بنائی گئی، اور آج قوم کا ہیرو عمر عطا بندیال کو کہا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا نا جلدی نہ کیا کرے، قوم جلدی میں جو کھا لیتے نا وہ ہم لوگ تو وہ منہ جل جاتا ہے، ذرا دیکھا کریں، یہ ریاست کے معاملات ہیں، فوری طور پر چند چیزیں جو نظر آ رہی ہوتی نا آپ کو کہ یہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، ہوتی ہے، یہ چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی مخالف بہت ساری یہاں پہ عالمی طاقتیں بھی ہیں، ان کو بھی کچھ دکھانا ہوتا ہے، ان کو بھی کچھ بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم سپورٹ نہیں کر رہے، پردے کے پیچھے رہ کے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ظاہری طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہیں، لیکن پس پردہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا چیزیں نظر آتی ہیں کہ کون کس کی حمایت کر رہا ہے۔ سوموٹو نوٹس لیا، آپ کو پتا ہے میں نے تو اس وقت کہا تھا جس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا، میں نے اس وقت کہا تھا، تصور بھی نہ، 20 فروری کا میرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، میرا بیان دیکھ لیں، 20 فروری کو اس وقت کوئی سوموٹو بھی نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، 14 فروری کو تصور بھی نہیں تھا، میں نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے بہت بڑا فیصلہ کرے گی، اور میں نے نام لے کر کہا تھا کہ اطہر من اللہ اور عمر عطا بندیال پر نظر رکھیں، بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو ایسے نہیں کہا تھا میں نے، ذرائع ہوتے ہیں ہمارے، اور وہی ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آرمی چیف کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ اس باقیات کو یا ان معاملات کو اس طرح نہیں چلائیں گے جیسا کہ وہ باجوہ صاحب چھوڑ کے گئے تھے، باجوہ صاحب کی لیگیسی کو وہ ہٹائیں گے، لیکن یہ فوج کا محکمہ ہے، شوگر کارپوریشن نہیں ہے کہ چیئرمین کو ہٹا دیا، ڈپٹی کو ہٹا دیا،
ہمارے بہت سارے معاملات ہیں، ایک ایک جگہ پہ جو فورسز کے لوگ کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ان کا تقرر کرنا، ان کی تبدیلی کرنا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری حساس معاملات ہوتے ہیں، حساس رپورٹس ہوتی ہیں. یہ چیزیں وہ نہیں وہی سمجھ سکتے ہیں جن کا تعلق فوج سے ہوتا ہے. اب ایک دو لوگ اگر کوئی فوج کے اگر ان کے اختلافات ہو گئے ہیں، وہ فوج کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اگر انہوں نے کسی کے کہنے پر اگر وہ بدنامی کرنا شروع کر دی، تو اب آپ لوگ جو ہیں سب اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ بھئی وہ تو فوجی غلط ہے، فوجی غلط ہے. آج آرمی چیف کی جو بات ہوئی، میں آپ سے بتا رہا ہوں، شہباز شریف سے جو رابطہ ہوا، اس میں یہی آرمی چیف نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں. ہاتھ کھڑے کر دیے. شہباز شریف تو بنیادی طور پر اس لیے کہتے کہ جناب وہ پیسے نہیں ہے، جو میں نے کہا نا 25 ارب روپے کا مسئلہ یہ، ان کا جی ٹھیک ہے آپ کریں، آپ سپریم کورٹ کا ہے فیصلہ ہے، آپ کو کرنا ہوگا، دیکھیں کس طرح کرنا ہے، آپ حکومت کر رہے ہیں، یہ آپ کا کام ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہاں میں کہہ رہا ہوں، پھر بار بار لوگ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جی فیصل صاحب فوج، میں فوج کی وکالت نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح بات کروں، مجھے فوج نے کچھ نہیں دینا. سپریم کورٹ کا جو تھا، اسی کے بعد میں نے پھر پرسوں، اچھا لوگ پھر ہم سے یہ کہہ رہے تھے اور بھی کہ نہیں جناب ابھی تو ہائی کورٹ کے اندر چل رہا ہے معاملہ. ہم نے کہا تھا کل وہ بھی دیکھ لیں آج آپ، الحمدللہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ کل ہائی کورٹ کچھ نہیں کرے گی. میں نے کہا جب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ ہائی کورٹ میرے خیال سے اس میں مداخلت نہیں کرے گی. تھوڑا بہت قانون ہم بھی سمجھتے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، مطلب آج عمر ہو گئی ہماری اتنی، تو ہم نے کوئی دھوپ میں تو وال سفید نہیں کیے، تو ہم نے کہا تھا نہیں ہوگا، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے. میں نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگ تو الجھ گئے تھے. ایک دو نے تو مجھے بڑا زبردست وہ بھیجا کہ آپ خواہ مخواہ حمایت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے تو سب الٹ کے رکھ دے گی، کل ہائی کورٹ آپ دیکھنا یہ ہو جائے گا. کیا ہوا؟ آج صبح ہائی کورٹ کا فیصلہ الحمدللہ وہی آیا. انہوں نے دونوں درخواستیں تھیں، انہوں نے اٹھا کے وڈرا کر دی. انہوں نے کہا جی ختم، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کہہ دیا، دیٹس آل فنش، ختم کہانی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بہکاوے میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا. خود دیکھیں، خود سارے معاملات کو دیکھیں، آہستہ آہستہ ٹائم دیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ معاملات صحیح ہوں گے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ جو ہے نا عمران خان کو نہیں آنے دیتا. اب امریکہ کے لیے عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خود رابطے ہوئے ہیں، وہ گئے مل کر آئیں 2 دفعہ 3 دفعہ. فواد چودھری صاحب بھی، پھر آپ کو بتایا کہ وہ امریکی وفد نے گریس ہولڈن کی سربراہی کے اندر عمران خان سے ملاقات کی ہے. عمران خان نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے، جو طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہ لیا ہے کہ عمران خان اوندھے منہ گر جائیں گے. عمران خان کا یہ بتا سکوں کہ وہ امریکہ کا قدموں میں گرنے والا نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بتا دوں. میں حق بات کرتا ہوں، جو بات سچی ہوتی ہے نا وہ بتاتا ہوں. نہ مجھ سے کوئی یہ توقع رکھے کہ میں عمران کی بیجا حمایت کروں گا، اور نہ ہی کوئی مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں بیجا فوج کی مخالفت کروں گا. جو صحیح بات ہوگی، جو میری نظر میں ہوگی، جو میں سمجھوں گا، اس پہ بات کروں گا. عمران خان صاحب سے کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ امریکہ کے قدموں میں گر جائیں گے. ہاں وہ امریکہ کو لے کے چلیں گے، ڈپلومیسی کا استعمال کیا جائے گا تھوڑا سا، لیکن وہ توقعات جو شاید کچھ لوگ کرتے ہوں امریکہ، وہ ان سے عمران خان کو نہیں ملے گی. اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ ادھر واشنگٹن میں بھی امریکی کانگریس کے جم پیکس ہیں، ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا تھا کہ کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ان کو کہا ہے کہ جناب وہ جو ارشد شریف کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے نا وہ امریکن کانگریس میں بحث کی جائے. میرے ذاتی نزدیک میں یہ چیز درست نہیں ہے. دیکھیں ارشد شریف کا جو قتل ہے بلا شبہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس اسٹگما ہے. جس نے بھی کیا ہو مجھے نہیں پتا، وہ سیاسی طور پہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک انجینئرڈ ایکٹ ہے، اور انجینئر ایکٹ کے اندر جو ہوتی ہیں حکومتیں شامل ہوتی ہیں، یہ تو اس کے اندر حکومتیں شامل ہیں، سیاسی لوگ شامل ہیں. اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایجنسی کا بھی بندہ ہوگا، کیونکہ ایجنسی کے بندے تو ایجنسی ہے، اور حکومت آپ کو پتہ ہے لائی، یہ حکومت کون لائی ہے؟ ایجنسی اس لیے لے کے آئی تھی جو باجوہ صاحب کے جو ساتھی تھے. تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اس بات میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ان کا ساتھ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اگر غلطی ہوئی ہے تو کوشش یہ کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ اس کو حل کیا جائے. جب آپ امریکہ میں یا یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنے معاملات کو لے کے جائیں گے تو ڈیٹ مین کہ آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یو آر اے بنانا ریپبلک، یعنی آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے اندر. مطلب آپ ایک چھوٹا سا ارشد شریف کا کیس اگر یہ پاکستان حل نہیں کر سکتا، تو کل کو اگر IAEA یہ اٹھا دے فیصلہ، آپ کے اوپر آواز اٹھا دے کہ جناب آپ نے تو کیا کہتے ہیں کہ نیوکلیر پاکستان کے اندر پولیفریشن کا مسئلہ ہے یا نیوکلیر کا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بتائیے کہ کس طرح آپ حل کریں گے. تو اس پہ تو پھر آپ کی عدلیہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. آپ جب کانگریس میں لے جاتے ہیں، جب آپ UN میں لے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عدلیہ، اپنے ججز اور اپنے قانون کے اداروں کو اوپر ٹوٹل صفر کر دیا، اور آپ نے اجازت دی ہے بین الاقوامی اداروں کو کہ وہ آئیں اور آپ کے معاملات کو درست کریں یا وہ آ کے مداخلت کریں. تو یہ تو ایک نیپال کے اندر بھی میں کچھ عرصے کے لیے نیپال کی کونسلیٹ کے ساتھ میں رہا ہوں. نیپال کے اندر بھی کسی زمانے میں، تو نیپال کے اندر بھی مطلب ایک چھوٹا سا ملک تھا، میں نے دیکھا وہاں بھی وہ لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے. ذرا سی بات ہوتی تو فوری طور پر ایک مطلب منسٹری کی طرف سے وہ جو تھے بہادر جو اس وقت ان کے بادشاہ تھے، ان کی طرف سے فوری طور پر ایک لیٹر جایا کرتا تھا. تو یہ میرے لیے مطلب یہ چیز قابل قبول نہیں. بہرحال وہ PTI کا اپنا ایشو ہے. جو بات میرے
میری تھی وہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اچھا دوسرا IMF کے ساتھ پاکستان کی جو ہے خواہشات کو ساری نظر انداز کر کے جناب وہ IMF دبا دب لگے ہوئے ہیں، اپنے وہ کروا رہے ہیں سارے معاہدے، اور 2 روزہ مذاکرات چل رہے ہیں، دیکھیں اللہ خیر کرے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تو ابھی صورتحال دیکھنا پڑے گی، کیونکہ ابھی الیکشن کا بھی معاملہ آ گیا ہے، انتخابات کا بھی معاملہ آ گیا ہے، اور انتخابات ہونے چاہیے۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس میں کہیں یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہ کرا جائے کہ اسمبلیاں توڑ کے مطلب پورے الیکشن کرا دیں، کیونکہ 25,000 روپے یہاں لگیں گے، پھر دوبارہ ہوگا، سارا مسئلہ ہوگا، دوبارہ ایک دفعہ ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی تمام، آپ کو ہوتا ہے پورا عملہ وغیرہ ہوتا ہے نا اس کا۔ تو یہ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن امید افزا کوشش ہے، لیکن حکومت پوری طور پر کوشش کرے گی اس کے اندر ٹیکنیکل ہچ پیدا کرنے کی۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ 43 روز گزر چکے ہیں اسمبلیز کو ڈیزالو ہوئے 90 دن کا ٹائم ہے، اور ابھی ڈیجیٹل مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ سارے کچھ معاملات جو ہیں یہ تھوڑی سی بہرحال پرابلم کریں گے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جو لوگ سازشی عناصر ہیں، دیکھیے میں آپ کو پہلے کہا نہ زرداری صاحب الیکشن چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ نواز الیکشن چاہتی ہے، اور نہ ہی فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، میں آپ کو صاف سیدھی بات بتا۔ اور فضل الرحمان صاحب بھی اپنے طور پہ جو گورنر ہے ان کا وہ انہی کے بندہ ہے، وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے وہ الیکشن کو آگے پوسٹ پون کیا جائے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ خیر کرے گا، جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے ہم اس کو کوشش کریں گے، جو بھی جیسے جیسے صورتحال آتی ہے، جو اندر سے اگر کوئی خبر آتی ہے، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اچھا چھوٹا سا ایک آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، جو اہم خبر ہے اس وقت نا بین الاقوامی، وہ آپ کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا تمام جو ہے نا معاملہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال کے ساتھ ہے۔ روس نے اس وقت جو ہے نا باغمت کے اوپر تقریباً 70% جو ہے قبضہ کر لیا ہے۔ باغمت ایک ایسا شہر ہے کہ اگر باغمت پہ اگر روس اگر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو پھر آگے جو ہے کریمیا کو ڈیفنس کرنے کا موقع سے ملے گا، پورا جو بہت خطرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ یوکرائن پر حملہ کرنے کے لیے، اور جو بلیک سی سے اگر حملہ ہوتا ہے یوکرائن کے اوپر یا دوسرے نیٹو ممالک کے اوپر، تو وہ اس کی ایک بیس وہاں بنے گی۔ تو 75% جو ہے وہاں پہ اس نے قبضہ کر لیا، لیکن یوکرائن جو ہے نا زبردست طریقے سے ان کو جواب دے رہا ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آج صبح ہوا یہ کہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری یہ وی لاگ شروع کرنے سے 10 منٹ پہلے کی بات ہے کہ بیلگروڈ کے اوپر جو ہے نا یوکرائن نے حملہ کیا، اور بیلگروڈ کا وہ علاقہ ہے جو کہ روس کے اندر ہے۔ اس حملے کو بھی پیوٹن نے بڑا زبردست طریقے سے محسوس کیا ہے، اور جیسے ہی حملہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد مطلب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیوٹن نے اپنے تمام اہم فوجی جنرلز کا اور ایجنسیز کا اجلاس بلایا ہے، اور مجھے جو وہاں سے خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب پیوٹن کے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے ان کی طرف سے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے جو انہوں نے یہ جنگ چھڑی ہے، اس کو انہوں نے ایک آپریشن کا نام دیا تھا پیوٹن نے، تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اب آپریشن کا نام ختم کر کے، اس کو اسپیشل آپریشن کا نام دیا تھا، اسپیشل آپریشن کا نام ختم کر کے اس کو باقاعدہ جنگ کا اعلان کیا جائے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے تو بعد میں پیوٹن کے جو ایک نمائندے ہیں ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، یعنی جو انہوں نے بیلگروڈ پر حملہ کیا تھا، اور ان کا ہم سخت جواب دیں گے۔ لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے سیشن کے درمیان ہی ایک اندر سے خبر آئی، پیوٹن کے باقاعدہ مصدقہ خبر ہے کہ اس نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو حملے جو ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، لیکن امریکہ نے ان کو پرووک کیا ہے۔ امریکہ نے آج جو ہے براہ راست روس کے اندر بیلگروڈ کی جو حملہ ہے اس کو دہشت گردی قرار دی گئی امریکہ کی طرف سے، اور آج پیوٹن نے کہا ہے کہ اب ہم امریکہ کی شکل بگاڑ دیں گے۔ آج کھل کر اس نے کہہ دیا، اس نے کہا ہم امریکہ کی شکل بگاڑ دیں گے، اور ہم امریکہ کے خلاف اتنا خطرناک حملہ کریں گے کہ امریکہ کا ہم صفحہ ہستی سے نام مٹا دیں گے۔ تو اب آیا یہ دھمکی ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ دھمکی نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی انہوں نے اسٹینڈ بائی ساری چیزیں کر رکھی ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ روس کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سفارتکار روس کے، کہ جس طریقے سے امریکہ ان کی مدد کر رہا ہے اور روس کو مسلسل لمبی یہ جنگ چل رہی ہے اور روس کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا پری ہیمپٹیو ڈاکٹرائن کے تحت، جو کہ امریکہ نے کی متعارف کرائی ساری دنیا کے اندر، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پری ہیمپٹیو ڈاکٹرائن کے تحت وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے اوپر جو ہے کوئی بڑا حملہ کر دے، یا انگلینڈ کے اوپر، کیونکہ جتنے زیادہ تر جو اسلحہ آ رہا ہے وہ انگلینڈ اور امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ابھی معاملہ چل رہا ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستان میں کو 5 ساڑھے 5 بجے کا ٹائم ہوگا، اسٹل اس وقت بھی وہاں پہ کرملن کے اندر جو ہے، کرملن میں ابھی بھی وہاں پہ میٹنگیں جو ہیں چل رہی ہیں۔ اچھا دوسرا G20 کا اجلاس ہوا ہے۔ G20 کے اجلاس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ چائنا کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی شاید ملاقات ابھی تک تو جب میں آپ سے بات کروں نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال مودی صاحب نے وہاں پہ تقریر کی، اور انہوں نے کیونکہ ظاہر ہندوستان کی میزبانی میں ہوا ہے،
انہوں نے وہی اپنے جو اسٹینڈ ہے اس کا کہ دہشت گردی کے حوالے سے کہ جناب دہشت، وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وہ دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو ساری دنیا کے اندر جو پولرائزیشن ہے، خاص طور پہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور سارا معاملہ، اور اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں جو بڑی جو ریاستیں، جو بڑی جو طاقتیں ہیں وہ جو ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں اس حوالے سے۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے سب سے بڑی اہم کہی نا، دہشت گردی کی جب بات ہوئی تھی وہ آپ پتہ ہے وہ پاکستان کو ہٹ کرتے، لیکن ایک بات انہوں نے یہ آج کہی کہ وہ ون ورلڈ ون گورنمنٹ کے حامی ہیں، وہ چاہتے ہیں، تقریباً انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اس طرح ہو کہ اس پہ ایک ہی حکومت ہو، پرامن ہو، اور ایک ہی حکومت ہو، سب کو ایک طرح چلائے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ دجالی منصوبہ ہے ون ورلڈ ون گورنمنٹ اور ون اسٹیٹ والی، تو وہ جو ہے نا آج انہوں نے باتوں باتوں میں اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ ایک بڑا الارمنگ ہے یہ چیز۔ اچھا، دوسری جانب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس نے بڑی تیزی سے اپنے اسلحہ سازی میں جو ہے ترقی کرنا شروع کر دی ہے، بہت ساری باتیں میں آپ کو بتا چاہوں، لیکن ایک نئی چیز جو آئی ہے جو کہ شہید ڈرون جو ہے اس کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، اور اپ گریڈ کرنے میں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے 750 ہارس پاور کا ایک اس میں انجن لگایا ہے سنا، اور وہ جو ہے جو پہلے شہید ڈرون تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ آگے مار کر سکتا ہے۔ اس کی ابھی میں آپ کو ٹیکنیکل ڈیفینیشن کسی وجہ سے نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے کچھ چیزوں کی بتائی تھی تو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا یوٹیوب والوں کی طرف سے، تو وہ یہ ہے کہ بہرحال 750 سے زیادہ ہارس پاور کا وہ ڈرون ہے، اور تقریباً کوئی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے تک مسلسل ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے، اور 550 کلو سے زیادہ جو ہے وہ وزن بھی لے جا سکتا ہے، یعنی جو مطلب جو بھی دھماکہ خیز مواد یا جو بھی آپ سمجھ لیں وہ لے جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی شہید کا ڈرون کی جو نئی جو انہوں نے آج متعارف کرائی ہے اور جو کامیاب تجربہ کیا ہے اور فوری طور پر اس کی تیاری شروع کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو لیٹسٹ ڈرون ہیں ان کے وہ ٹکر کا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے جو انڈیپینڈنٹ انالیسس کرتے ہیں ساری چیزوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ بھی ہے۔ بہرحال ایک چیز یہ ہے، لیکن ایک بات اور یہ بھی ہے کہ G20 کے اندر جو وزراء خارجہ بھارت میں موجود ہیں، جے شنکر ان سے سب سے علیحدہ مل رہے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس وقت جو ہے نا اس خطے کے اندر آگے نکل چکا ہے، ہم پیچھے رہ گئے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کہنے کے اندر کوئی عار نہیں ہوتا کہ بھارت سے اب ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم سیاست میں بھی پیچھے ہیں، ریاست میں بھی پیچھے ہیں، اکنامک میں بھی پیچھے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی ہم بھارت سے بہت پیچھے ہیں۔ آج جو وہاں پہ لوگ تھے، جو مجھے پتہ لگا ہے جس طریقے سے ایک بڑا اچھا جیسچر جو ہے جے شنکر نے تمام وزراء خارجہ سے مل کے ایک اپنا بھارت کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک گڈ ول جیسچر کی بات ہوتی ہے، بائیلیٹرل ریلیشنز کی بات ہوتی ہیں، تو انہوں نے بڑی مطلب ملکوں کو بڑا مطمئن کیا، اور ناؤ دے ریئلائز کہ بھائی اس خطے کے اندر بھارت ایک ایسی طاقت ہے جس کے ساتھ دوستی بھی رکھی جا سکتی ہے، جس کے ساتھ ہم ایک ڈیپینڈیبل جسے کہتے ہیں کہ رشتے بنائے جا سکتے ہیں بنسبت پاکستان کے۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں لگ رہا یہاں تو کس کی حکومت ہوگی، کیا ہوگا، کبھی وہ اس کی ٹانگ گھسیٹتا ہے، وہ اس کی ٹانگ گھسیٹتا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہے دنیا کے اندر۔ میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا دنیا میں قوموں کے ساتھ چلنے کے لیے یہ طریقہ کار بہتر ہوتا ہے، کیا اس طریقہ کار سے کیا قومیں ترقی کرتی ہیں، یہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔